الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله تعالى في الآخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إلى آخره صدق الله مولانا العظيم لي خمسة أطفي بها حظ الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. آپ نے جلسہ جو ہے نا بہت اچھا سجایا ہے، بڑے پیمانے پہ اس کا آپ نے انعقاد کیا ہے۔ اسٹیج دیکھو تو عرش رضوی کی طرح نظر آ رہا ہے۔ آپ کو علماء سے کتنی محبت ہے، لیکن بیٹھنے کا انداز آپ کو بہت اچھا آتا ہے۔ میں ادھر کروں ایسے بولوں تو یہ سب ختم، تو تھوڑا گھومنا پڑے گا مجھے۔ منبر پاک پر قائد جلسہ حضرت قاری محمد ساجد صاحب قبلہ، نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا ہاشم القادری صاحب قبلہ، کرم فرما برادری کبیر حضرت حافظ و قاری محمد آصف رضا صاحب قبلہ، حضرت قاری محمد عرفان صاحب، حضرت مفتی محمد جمشید حسین صاحب، حضرت مفتی محمد ذیشان صاحب، قاری منور صاحب، حضرت مفتی محمد جنید صاحب، کس کا نام لوں، سب کے ہو چکے ہیں، لیکن پھر میں کہہ رہی ہوں کس کا نام لوں، کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یہ علماء ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے اپنی نبی کی زیارت کی، جس نے ان سے مصافحہ کیا یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرات، گفتگو شروع کرنے سے قبل ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدینے کے تاجدار سرور کائنات فخر موجودات انیسِ بے کساں چارہ ساز درد منداں کونین کے والی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیئے درود و سلام نچھاور کریں، پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میری بات نوٹ کر لیں، شاعر صاحب ہوں یا مقرر ہو، خطیب ہو، آپ جتنا چاہو گے اور جتنا اچھا بلوانا چاہو گے وہ اتنا اچھا بلیں گے آپ کے سامنے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جس انداز میں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ سننے کا انداز نہیں ہوتا، سننے والوں پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو وہ مسکراتے رہیں، غصے میں نہ بیٹھے جیسے کہیں سے لڑائی کر کے آئے، مسکراتے رہیں۔ آپ اتنے اچھے علماء یہاں تشریف فرمائیں، ان کے چہرہ دیکھ کر کے مسکرانا یہ بھی عبادت ہے، تو ذرا ہنسی مت، مسکرائیے۔ مسکرانا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آج آدمی ہنستا زیادہ ہے، مسکراتا تو مسکرا کر کے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔
مناظر اہل سنت حضرت مفتی اسحاق صاحب قبلہ کو آپ انشاءاللہ میرے بعد سماعت کریں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور امام میرے امام کہتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈھال صدقہ نور کا۔ جہاں بھی جلسوں میں جاتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں، پتہ چلتا کہ یہ کمیٹی والے، یہ جلسے کی جو کمیٹی اس کے یہ کارکنان ہیں، اراکین ہیں، یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا، سب ایک سے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ہو سکتا ہے تمہاری بستی سے زیادہ مہمان یہاں ہوں، ایسا بھی لگ رہا مجھے۔ خیر اللہ کرم فرمائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اچھا وہاں جا کے دوست نبھاؤ۔ عجیب حال ہے یار، بالکل بے لگام پھر رہے ہیں۔ جلسہ سن رہے ہو آپ؟ یہاں کوئی پریشانی تھی بیٹھنے میں؟ وہاں جا کے بیٹھیں دیکھیں اور پھر ہنس رہے ہیں اوپر سے۔ میرے بھائی ادب کی محفل ہے، ادب کریں، محبت سے ایک مرتبہ اور ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کئی ہزار طلبہ کو، کئی سو طلبہ کو ایک ڈانٹ میں جہاں چاہتے ہیں وہاں روک دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے سامنے اس طرح ادھر ادھر جانا یہ اچھا نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ ہاں ایک جگہ جم کے بیٹھ جائیں، بات اچھی لگے تو اٹھ کے آ جائیں، ورنہ بیٹھے رہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اور مچل کے بولا یا رسول اللہ، جگہ کم ہے، دیکھو گننے تو بھئی جلدی بیٹھ جاؤ یار، اتنا بہت سی پنڈال میں جگہ ہے، آپ آ کر کے پتہ نہیں کیا گننے۔ آپ بیٹھیں، محبت سے بیٹھیں۔ تقریر سننا چاہتے ہیں آپ تو تقریر سنیں، تقریر کے انداز میں سنیں جو انداز سننے کا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ میں جو پاڑا تیڑا بیٹھ رہی ہوں نا بار بار، یہ تمہارے سننے کے انداز ہے، اس مارے بیٹھ رہی ہوں۔ اگر آپ ادھر بیٹھتے ہیں تو میں ایسے ہی اکسار بولتا رہتا ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ حضرات گرامی، ہمارے آقا حضور انور سرور کائنات فخر موجودات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک اللہ اکبر تبارک و تعالی کی شان کے مظہر عتم بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور انبیاء کے بعد دیگرے جو اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے تو وہ نشانیاں لے کر کے آتے تھے، وہ معجزات لے کر کے آتے تھے، چند معجزات لے کر کے آتے تھے، چند نشانیاں لے کر کے آتے تھے۔ لیکن جب 12 ربیع الاول شریف کو سیدہ آمینہ کے آنگن میں ہمارے آقا حضور سرور کائنات فخر موجودات انیس
کساں چارہ ساز درد مندہ تشریف لائے تو نشانی لے کر کے نہیں آئے معجزے لے کے نہیں آئے بلکہ سراپا معجزہ بن کر کے آئے ہیں سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک رب تبارک و تعالیٰ کی شان کے مظہر عطم بن کر کے تشریف لائے ہیں رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے روشن دلیل آئی زور سے بولو روشن دلیل آئی ہمارے آقا علیہ السلام کا چلنا معجزہ نام معجزہ بیٹھنا معجزہ کھانا معجزہ پینا معجزہ بات کریں تو لبوں سے پھول جھڑے وہ چلے اللہ اکبر ان کے چلنے کا کوئی جواب نہیں وہ گفتگو کرے ان کی گفتگو کا کوئی جواب نہیں وہ بولے تو ان کی بولنے کا کوئی جواب نہیں ان کے کلمات کا جواب نہیں ان کے جملوں کا جواب نہیں میرے رب نے میرے محبوب کو بے مثال پیدا فرمایا ہے جواب پیدا فرمایا ہے ہمارے آقا کی طرح کسی کو پیدا نہیں کیا گیا ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہیں اللہ اکبر ایک دن ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل تم نے تو سارا زمانہ دیکھا ہے کیا میری طرح کسی کو دیکھا ہے بے شک سبحان اللہ کیا میری نظیر دیکھی ہے کیا تم نے میری مثال دیکھی ہے میں نام نہیں لوں گا قاری ساجد صاحب نے کہا ہے یہ امام صاحب ہے ان کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے نام نہیں لوں گا لیکن کسر نہیں چھوڑوں گا کچھ لوگ میٹر لے کے ناپتے پھر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم تھا یہ تھا اتنا تھا بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ وہ ہماری طرح تھے اللہ اکبر حضرت جبریل سے جب ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل یہ بتاؤ کہ تم نے کائنات کو دیکھا کیا محمد کی طرح کوئی دیکھا سارا مجمع بولو صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے میری نظیر دیکھی کیا تم نے میری مثال دیکھی تو حضرت جبریل نے کہا قلبت الارض مشارقها ومغاربها لا مر مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں نے حضرت آدم کا دربار دیکھا حضرت شیش کے پاس گیا حضرت نوح کی بارگاہ میں گیا حضرت یوشا کی بارگاہ میں گیا حضرت دانیال کی بارگاہ میں گیا حضرت ابراہیم کی خلت میں نے حضرت ابراہیم کی خلت دیکھی ہے حضرت آدم کا اخلاق دیکھا ہے حضرت شیش کا عرفان حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا کو میں نے دیکھا حضرت یوسف کے حسن و جمال کو میں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ حضرت دانیال کی محبت کو میں نے دیکھا ہے حضرت ابراہیم کی خلت کو میں نے دیکھا ہے حضرت اسماعیل کے ایثار کو میں نے دیکھا ہے یا رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات کو اللہ کے نبیوں کے پاس لے کر کے جاتا رہا رسولان انسان کے پاس لے کر کے جاتا رہا لیکن یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها لا مر مثل محمد یا رسول اللہ میں نے مشرق کو الٹ پلٹ کے دیکھا میں نے مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا لیکن یا رسول اللہ آپ کی طرح میں نے کہیں نہیں دیکھا آپ کی نظیر نہیں دیکھی آپ کی مثال نہیں دیکھی اب چلو تصور میں بریلی شریف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے ارے کچھ تم بھی بولو کچھ تم بھی بولو یہی بولے سدرہ والے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد آقا کی آمد جشن میلاد النبی خواجہ کا ہندوستان سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد ایک اور اردو شاعر اس طرح اس کی ترجمانی کرتے ہیں جبریل سے پوچھا آقا نے تم نے تو زمانہ ہے جانا ہم سبھی کوئی دیکھا تم نے ذیشان و حسین فرزانہ جبریل امین عرض کیا اے پیکر حسن جانانا نمیار کی نظیر کا کی نظری لے تو نشد پیدا جانا اور محبت سے اور مچل کے
تم مت بولیے، تم میرے جانے کے بعد بولیو۔ ہاں تمہاری طرف تو میں دیکھ ہی نہ رہی ہوں نا، جس کی طرف دیکھو وہی بولو، ایسا نہیں، ہمارے نبی سب کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں ہمیں دکھانے نہ بولیں، نقیب صاحب کو دکھانا نہ بولیں، مولانا آصف صاحب قبلہ 35 سے تشریف لائے ہیں، انہیں دکھانے نہیں بولیں، اپنے آقا کو منانے کے لیے بولیں، زور سے اور چل کے بولیں سبحان اللہ۔ اب لگا کہ تم دھیرے دھیرے، ہاں تیز بھی بہت ہے، سمجھدار تیز بھی بہت ہے، منہ کی بات چھین ہے۔ اللہ سلامت رکھے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اس کا مطلب جلسے آپ سے آتے ہیں، ہر سال ہوتا، لیکن سننے کا حق بھی ہر سال پچھلے سال کی طرح اچھا ہی سنو گے، پچھلے سال اس بار اور اچھا سنیں، مثالی بنائیں پروگرام کو، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر کے پیدا فرمایا۔ حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھ میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل وجیح و شکیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، جنا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا، میں نے جو دو آیتیں پڑھی ہیں نا، پہلی آیت کا ترجمہ سماعت کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھٹے سپارے کی آیت ہے، اس کا ترجمہ سماعت کریں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی، ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اس کا بالکل خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نور ہے، زور سے بولو ہمارے نبی نور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں اس کی تائید میں ایک حدیث پاک کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے ہمارے نبی، زور سے بولو جزاک اللہ، ہمارے نبی نور ہے۔ حدیث نور مصنف عبد الرزاق میں محدث مدینہ منورہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید تلمیذ خاص حضرت امام احمد بن حنبل کے استاد امام بخاری امام مسلم شیخین کے دادا استاد حضرت عبد الرزاق ابو بکر بن حمام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ اللہ اللہ، انہوں نے حضرت جابر سے ایک حدیث کو لیا، حضرت جابر نے ان کو کیا لکھوایا اس کو سنیے۔ حضرت جابر رسول کائنات کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک سوال ہے میرے ذہن میں، اس سوال کا جواب لینے آیا ہوں۔ جابر کون ہے؟ صحابی رسول ہے، اس لیے کہ حضرت جابر نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کی صحبت پائی ہے، میرے نبی کو دیکھا ہے، اور جس نے کلمہ شریف پڑھنے کے بعد ہمارے نبی کی صحبت کو پایا، ہمارے نبی کا دیدار کیا، ہمارے آقا کا دیدار کیا، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ زور سے بولو کیا کہلاتے ہیں؟ وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ کیا مطلب؟ میرے نبی علم میرے نبی کو معلوم تھا، غیب مصطفیٰ کو معلوم تھا، غیب نبی کو معلوم تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا، کلمہ میرا پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، میری شریعت کے اللہ اکبر قبول کرنے کے دعوے کریں گے، نعرے لگائیں گے، لیکن میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، میرے صحابہ کو برائی کریں گے۔ کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگیٹ کر رہا ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان میں اللہ اکبر نام شناف باتیں کرتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تم نے اللہ اکبر پڑھا رہی ہے، مصطفیٰ جانے رہے، لیکن ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے
کرتے رہو، انہیں برا نہ کہو، انہیں گالیاں نہ دو۔ اللہ اس لیے کہ میرے صحابہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ درجے عطا فرمائے ہیں، وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ میرے صحابی نے ایک مد جو مد کیا ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک مد جو اللہ کی راہ میں خیرات ابھی خیرات کرے گا نہیں بلکہ کر دیا ہے۔ نبی فرماتے میرے صحابی نے ایک مد جو اللہ کی راہ میں اللہ اکبر پیش کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا اجر عطا فرما دیا، اتنا ثواب دے دیا، اتنا اجر دے دیا، غیر صحابی پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اللہ کی راہ میں پیش کر دے۔ کیا مطلب؟ بہت پہاڑ کیا کوئی چھوٹا موٹا ہے؟ 15 کلومیٹر میں اپنے پڑاؤ کو ڈالے ہوئے ہے وہ ہر پہاڑ، ایک آدمی کیا، ایک ملک کیا، 2 ملک کیا، اگر پوری دنیا کے اللہ اکبر لوگ مل کے بھی بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا چاہے تو نہیں خرچ کر سکتے، لیکن اگر کر بھی لے تو نبی فرما رہے ہیں صحابی نے ایک جو اللہ تعالیٰ میں جو خرچ کر دی، اللہ نے اتنا ثواب عطا فرما دیا، اگر کوئی اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا اس کا سونا خرچ کرنا بھی اس کے ایک مدجوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام خواجہ ہندوستان سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضرت علامہ ناظم عظمت علی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ جسے دیکھو یا صحابہ کو ٹارگٹ کرتا ہے، نماز یاد نہیں اور برائی صحابی کی کرتے۔ ابھی مفتی ذیشان صاحب قبلہ کی بہت معلوماتی تقریر ہوئی، میں بھی تائید کرتا ہوں، اہل اسٹیج سب تائید کرتے ہیں کہ جس کو کچھ نہیں آتا وہ یوٹیوب پر بیٹھا ہے اور بھوگنا شروع کر رہا ہے، اور ہمارا سیدھا سادہ سنی مسلمان سنتا ہے کہ یہ تو وارثی ٹائٹل لگا کے آیا ہے، یہ تو سنی ہے۔ میں نے کہا یہ سنی نہیں، یہ ٹنی ہے، یہ چور ہے، یہ ایجنٹ ہے، ایجنٹ۔ یہ نہیں بولتا ہے پیسہ بول رہا ہے، ڈالر بول رہا ہے، ریال بول رہا ہے، سمجھ رہے آپ؟ اس کے پیچھے کوئی ایجنسی ہے جو اس سے بلوا رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض کے اندر ارشاد فرماتے ہیں امیر معاویہ کو اناپ شناپ کہنے والا، ان کی برائی کرنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ہے نبی کی آل، ایک ہے نبی کے اصحاب، آل کو بھی مانو، اصحاب کو بھی مانو، آل ہے نبی کے گھر والے، اصحاب ہے نبی کے در والے، در والوں کو بھی مانو، گھر والوں کو بھی مانو۔ نبی نے فرمایا ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اور یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ زور سے بولو مسلک اعلیٰ حضرت۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کچھ لوگ اللہ اکبر آپ ذرا گھومیں گے پھریں گے، آپ اگر مطلب کیا ہے اللہ اکبر جائزہ لیں گے، کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، داڑھی بھی ملے گی، ٹوپی بھی ملے گی، وہ صحابہ کو تو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، حسین کو نہیں مانتے، حسن کو نہیں مانتے، حسنی حسینی سادات کو نہیں مانتے، علوی سادات کو نہیں مانتے۔ وہ کون ہے جو صحابہ کو مانے اہل بیت کو نہ مانے؟ اس کو کہتے ہیں خارجی۔ زور سے بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ خارجی ہے، یہ فتنہ ہے، اس سے بچ کر کے رہنا ہے۔ بولو یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ یہ خود بھی گمراہ ہے، جو اس سے دوستی کرے گا، جو اس کے یہاں شادی کرے گا، جو اس کو اللہ اکبر اپنے پاس بٹھائے گا، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اور ایک ایسی جماعت ملے گی جو اہل بیت کو تو مانتی ہے، علوی سادات کو مانتی ہے، حسنی سادات کو مانتی ہے، حسینی سادات کو مانتی ہے، لیکن صحابہ کو گالیاں دیتی ہے، صحابہ کی برائی کرتی ہے۔ یہ بھی فتنہ ہے، اور اس فتنے کا نام ہے رافضی۔ زور سے بولو کیا نام ہے؟ اس فتنے کا نام رافضی ہے۔ ہمیں خارجی سے بھی بچ کر کے رہنا ہے، رافضی سے بھی بچ کر کے رہنا ہے، جو صرف اہل بیت کی بات کرتا ہے، ہمیں اس کو بھی نہیں ماننا
نبی کی بات نہیں کرتا ہمیں اس کی بات کو بھی نہیں ماننا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. جو اصحاب نبی کو مانے اور آل نبی کو نہ مانے وہ خارجی کہلاتے ہیں, اور جو آل نبی کو مانے اصحاب نبی کو نہ مانے اللہ اکبر وہ رافضی کہلاتے ہیں, اور جو دونوں کو مان لے وہ سنی کہلاتے ہیں. اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اب علماء کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کے اعلیٰ حضرت کے لوگے قلم سے لکھا تھا شیر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, بے حضور نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ کو اٹھا کے جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان صاحب پاک, فیضان اولیاء کرام, حاجت ہندوستان, اللہ مناصب رضا منظری صاحب قبلہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, واہ واہ. اللہ اس قادری شیر کو بھی سلامت رکھے. ماشاءاللہ یہ سوتے ہوئے کو جگہ دیتے ہیں. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ, اور مچل کے بولے یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ حضرت جابر, توجہ آپ کی, میں بہت ساری آپ کو حدیثیں بھی سنا سکتا ہوں. ہمارے مفتی صاحب نے آپ کو بڑی بڑی معلوماتی باتیں سنائی, لیکن میرا دل چاہتا ہے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ پتہ چلنا چاہیے اہل بیت ہے کیا, معلوم ہونا چاہیے. تمہیں سب معلوم ہے دادا کون ہے, نانا کون ہے, دادی کون ہے, نانی کون ہے, سارے رشتے تمہیں یاد ہے. کیوں حسری اللہ شادی کے بعد تجھے سب پتہ چل جائیں گے. ہاں سے احمد, سارے رشتوں کی تجھے معلومات ہو جائے گی, اور تو ایسا نہیں مانے گا تو تمہاری گھر والی تمہیں خود منوا دے گی. نہیں چل رہے وہاں کو, بولے وہاں کون, بولے میری یہ اور یہ اور وہ. عزیزان ملت اسلامیہ, اپنے سارے رشتے ناتے یاد ہے. اہل بیت ہے کیا, یہ ہمارے نبی کے گھر والے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل السفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاکا. خبردار, الا حرف تنبیہ, مصطفیٰ فرماتے ہیں, ہمارے نبی فرما رہے ہیں خبردار, ہوشیار, خبردار, میری آل کی مثال تم لوگوں کے لیے کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح میری آل کی مثال ہے تم لوگوں کے لیے. کیا مطلب, نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا. نعرہ تکبیر, آپ بیٹھے بیٹھے بس استقبال کر لیں, مہدی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مفتی احسان صاحب قبلہ, مناظر اہل سنت مفتی احسان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خطیب خصوصی, عالم نبیل, فاضل جلیل, عالم بعمل, حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق حسین صاحب قبلہ. ماشاءاللہ منبر نور کی رونق میں اضافہ ہو گیا. ہمارے سرپرست بزرگ عالم دین, اللہ ہمارے تمام بزرگوں کو سلامت رکھے. آمین کہہ دیجیے. حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق حسین صاحب قبلہ, مناظر اہل سنت, جلوہ افروز ہو چکے. توجہ ہے آپ کی, یہ فتنوں کا دور ہے. کل تک ایک فتنہ تھا, مجھے کہا قاری ساجد نے نام مت لیو, کیوں نام لیں, کل تک ایک فتنہ تھا 6 کم 30, نام نہیں لوں میں, لیکن آج بہت فتنے آ گئے ہیں. سمجھ رہے آپ, آج بہت فتنے ہیں. کوئی صحابہ کو برا کہہ رہا ہے, کوئی اہل بیت کی برائی کر رہا ہے. سنی رہنا بڑا مشکل ہو گیا, اور سنی وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی پابندی کر رہا ہے. ہاں, مسلک اعلیٰ حضرت کے بینر کے نیچے جو زندگی گزار رہا ہے, میں کہتا ہوں وہ بالکل صحیح سنی ہے, ورنہ کہیں نہ کہیں کمی ہو جائے گی. اگر اعلیٰ حضرت سے بچ کے جائے گا تو یا تو رافضیوں کی گود میں جا کے بیٹھے گا یا پھر خارجیوں کی گود میں جا کر کے بیٹھ جائے گا. اس لیے ہم آپ کو صحیح راہ بتا رہے ہیں. صحیح راہ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کو آپ مانیں. اللہ اللہ, توجہ کر عزیزان ملت اسلامیہ, ہمارے نبی نے کیا فرمایا,
کشتی نوح علیہ السلام کی طرح میری اہل بیت کی مثال. کشتی نوح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر نوح کشتی بنا لو، عذاب آئے گا میرا، میں اس کشتی کو ختم کر دوں گا. اللہ اکبر، میرے عذاب کی چپیٹ میں یہ بستی آنا ہے، آپ کشتی بناؤ. اللہ کے پیغمبر نے کشتی بنائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو اس میں بٹھا لو. بٹھا لیا گیا. اللہ اکبر، ماننے والے چاہنے والے بیٹھے. جانور مال بہرحال جو بھی ضروریات کا سامان تھا سب اس میں رکھ لیا گیا. اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کشتی کو یہاں سے نکالے، اس لیے کہ اس بستی میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے. یہ بستی والے ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، پہلی امت جب حد تجاوز کرتی تھی، حد سے زیادہ گناہ کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیا کرتا تھا. لیکن آج اللہ کے نبی، آج یہ امت جو ہے میرے آقا کی امت شراب بھی پی رہی ہے، زنا بھی کر رہی ہے، ناچ گانے بھی کر رہی ہے، نہ جانے کیا کیا گناہ کر رہے ہیں. سود ہم لے رہے ہیں، شراب ہم پی رہے ہیں، سٹا ہم کھیل رہے ہیں، اللہ اکبر نشہ ہم کر رہے ہیں، پھر بھی عذاب سے بچے ہیں. جو آج گناہ کے باوجود عذاب سے بچے ہیں، حسنین کے نانا کا صدقہ ہے، حسنین کے نانا کا صدقہ ہے جو گناہ کے باوجود ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے ہوئے ہیں. اللہ اللہ توجہ کرے. حضرت نوح نے اپنی امت کو ماننے والوں کو بٹھا لیا، لیکن کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے. جب کشتی نہیں چلتی، حضرت نوح نے کہا مولا تیرے حکم کے بموجب کشتی کو بنایا، ماننے والے چاہنے والے بٹھا لیے، ضروریات زندگی کا سامان رکھ لیا، کشتی آگے نہیں بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیغمبر نوح، اس پہ میرے آخری نبی خاتم النبیین کا تاجدار ختم نبوت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی محمد بھی لکھ لو. کہتے اللہ کے پیغمبر نوح نے ہمارے آقا کا نام لکھا. کشتی پہلے چلتی نہیں تھی، اب رکتی نہیں تھی، چلتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مرنا کی بہانہ تھا، جو نوح کی کشتی میں بیٹھا وہ نجات پا گیا، وہ تخلف عنہا ہلاکا، اور جو اس کشتی میں نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا. نوح علیہ السلام کی بیوی نہیں بیٹھی، ہلاک ہو گئی. ان کا بیٹا نہیں بیٹھا، وہ ہلاک ہو گیا. زندہ باد. یہ رشتے کام آتے ہیں جب ایمان ہوتا ہے. ایمان بچا کر کے رکھیں. حضرت مفتی محمد اسحاق صاحب قبلہ کی محبت تبھی کام آئے گی جب آپ ایمان بچا کر کے رہیں گے. آپ کے امام صاحب خطیب اہل سنت قاری ساجد صاحب قبلہ کی محبت کام تبھی آئے گی جب آپ ایمان بچائیں گے. اور ایمان بچانا بڑا کٹھن ہو گیا، بڑا مشکل. ابھی خطیب موصوف نے مجھ سے پیشتر کہا تھا نا، ایک زمانہ آئے گا شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا، اور صبح کو ہوگا شام ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا. بڑا کٹھن ہوا ہے. یہ تمام علماء کی محبتیں کب کام آئیں گی؟ جب آپ اپنا ایمان بچا لیں گے. ایمان بچانے کی تحریک چلائیں، ایمان بچائیں، ایمان بولیے ایمان بچائیں. حضرات میں عرض کر رہا تھا صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان لا کر کے ہمارے نبی کو دیکھا. اب جن کی آنکھیں نہیں تھی تو یوں کہو جس نے ایمان کی حالت میں ہمارے نبی کی صحبت پائی، وہ صحابی. زور سے بولو، وہ صحابی ہیں. اور میرے آقا کے تمام صحابی عادل ہیں، سچے ہیں، انصاف پرست ہیں. اللہ اللہ. اب آپ حضرات کو توجہ کرنی ہے. حضرت جابر نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا آقا ایک سوال تھا میرے دل و دماغ میں آ رہا ہے، جواب لینے آیا ہوں. نبی نے فرمایا کیا سوال ہے تمہارا؟ حضرت جابر نے کہا یا رسول
رسول اللہ یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کی تخلیق فرمائی، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ہمارے نبی نے جواب کیا دیا؟ جواب سننا ہے آپ کو؟ جواب سننا ہے؟ تایا تمہیں سننا ہے تو خاموشی سے نہیں، مجھے احساس دلائیے گا ہم سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ اب ہاتھ نیچے کیجئے، جواب سنیے نبی نے کیا جواب دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار الى آخر الحدیث۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا جابر سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو سنو جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، پھر وہ نور دور کرتا رہا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تمہارے نبی کا نور جاتا رہا۔ جابر یہ پوچھنے آئے ہو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرما دیا؟ تو سنیے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اس وقت نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ کوثر نہ آسمان نہ زمین نہ فرشتے نہ چاند نہ سورج نہ جنات نہ انسان نہ جنت نہ دوزخ۔ جابر جنت سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، آسمان کے شمس آنے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا گیا، زمین کے بچھونے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو بنایا گیا، تاروں سے پہلے ستاروں سے پہلے سورج سے پہلے اللہ جنوں انسان سے پہلے اللہ شجر و حجر سے پہلے جنوں بشر سے پہلے خشک و تر سے پہلے حضرت آدم سے پہلے جابر سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو بنایا گیا، تمہارے نبی کو پیدا کیا گیا۔ میرے نبی نے ایک جگہ فرمایا انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، او کما قال علیہ السلام۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ میرے نبی فرماتے ہیں انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ کیا مطلب سنیو؟ کیا مطلب سنیو؟ میں علماء کی چوٹیوں کو اپنے سر تاج زرعی بنا کر کے کچھ اور عرض گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جابر سنو، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ زمین بنی میرے نبی کا صدقہ ہے، آسمان بنا میرے نبی کا صدقہ ہے۔ پیچھے والے نہیں بول رہے، بہت کنجوسی کر رہے ہو، آپ بھی شرکت کیجئے، محبت سے بولیے یا رسول اللہ کیا مطلب ہوا؟ زمین نبی کا صدقہ، آسمان زمین نبی کا صدقہ، شجر و حجر میرے نبی کا صدقہ، اللہ جنوں بشر بارگی والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ کل کائنات مدینے میں تاجدار منگے ہلال کا سجدہ ہے۔ چلو تصور میں محبت کی بارگاہ میں محمد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجہ کنز الکرامہ جبل الاستقامہ الشاہ امام احمد رضا خان قلم اٹھا کر فرماتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، زمین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہر، زمین و فلک سماء و سماء کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھگن بھگن میں دلہن سزائے مہن ایسے مہن یامن و آما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و سبی سبی سے رہی دلیلہ منی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سبا چلے یہ بات پھلے وہ بھول کھلے کہ دل ہو ڈالے نیوا کے تلے سما میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان ساجد پاک فیضان اولیاء کرام علماء اہل سنت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ اب کہتے ہیں نا یہ اتنا چراغا کیوں، اتنی روشنی کیوں؟ وہ کہہ رہی ہے جو اپنے بیٹے کی شادی میں پورا گاؤں سجا رہی ہے،
میرا نام ہو جا، اس نے اتنی سجاوٹ کی تھی، میں اپنے لونڈے کی شادی میں اس سے زیادہ کروں گا۔ تو یہاں کا ریا ہو، ہم سنی کرتے اپنے نبی کی آمد پہ ہو کہ ہم تجھ سے زیادہ کریں۔ تو کہتا چراغا گا کیوں کرتے ہو؟ ارے ہمارا تو بس نہیں چلتا، ہم تو تارے توڑ کے اپنے گھروں کی چھتوں پہ لگاتے ہیں۔ جہاں تاریخ کا ظلمت پدا کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضرات قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا، وہ کتاب مبین اور روشن کتاب آیا۔ عنوان بڑا تشنہ ہے ابھی، لیکن حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں اس کو یہی چھوڑتا ہوں۔ میں نے جو دوسری آیت پڑھی، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا۔ مائک آپریٹر صاحب نیند نکل گئی، تھوڑا سا ہی کو کم کرو۔ جی آپ نے بھی یاد نہیں دلایا، دیر سے بول رہے ہیں، توجہ فرمائیں اور محبت سے نہیں سنا۔ رب نے ارشاد فرمایا اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجو، اور اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، تیری زندگی میں تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما، دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، ماں باپ دونوں مل جائیں خدمت کے لیے، یا ایک ملے، فلا تقل لہما اف، تو تو اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اپنے ماں باپ سے تعظیم کے ساتھ بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمت، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی کا بازو نرم دلی کے ساتھ بچھا دے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کر وقل رب ارحمہما، اے اللہ میرے باپ پہ رحم کر، میری ماں پہ رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ کتنا رحم کیا ہے تیرے ماں باپ نے تجھ پہ، کبھی غور کیا ہے؟ اللہ اکبر، تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں، اللہ اکبر، تب جا کر کے تیری پیدائش ہوئی ہے، تب جا کر کے تو دنیا میں آیا ہے۔ تیری ماں نے اللہ اکبر کتنی تیری تجھ سے ارمان و امید لگائی تھی، اپنے سینے پر تجھے سلایا، اور تیرے کیے بستر پہ وہ پوری رات سوئی تھی، تو انہیں اس محنت کا صلہ اس طرح دیا ہے، تیری شادی کیا ہو گئی، اب تو اللہ اکبر ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر کے کہیں اور جا کر کے رہنے لگا ہے، اب تجھے ماں باپ کا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، عورت پہ سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، کیا مطلب؟ اولاد کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ کوئی بیٹا پوری زندگی بھر عبادت کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبے کے گوشے میں چلا جائے، مقام ابراہیم کے درمیان جا کر کے نماز ادا کرے، اللہ اللہ روزے کی حالت میں ہو، ثم مات، پھر اس کا انتقال ہو جائے، اگر اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے، باپ اس کا ناراض ہے، ماں اس کی اس سے راضی نہیں ہے، تو اگر اس کا بیٹا ماں باپ کا نافرمان بیٹا خانہ کعبے کے اندر سجدے کی حالت میں بھی انتقال کرے گا، وہ جنت کو ترس جائے گا، داخل النار، وہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں۔ اس لیے کہ جنت جو ہے نا وہ کعبے کے شہر میں نہیں ہے، اس بیٹے کی جنت کہاں ہے؟ آؤ مجھ سے سوال کرو تو میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں، جنت کہاں ہے؟ آؤ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ملاد والے نبی نے کہا، اللہ اللہ، الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، آج تو اپنی ماں کے قدموں میں نہیں بیٹھتا، پیر جوتیاں اٹھائے پھر رہا ہے، بغل میں دبائے پھر رہا ہے، چاروں رشی کرتا پھر رہا ہے۔ اللہ اللہ، پیر میرے گھر آ جائے، پیر صاحب میرے گھر آ جائے تو میری جنت پکی ہو جائے گی، کاروبار اچھا ہو جائے گا۔ پیر کو گھر بلانے کی تمنا دل میں پالنے
سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر میں باپ تیرا بیٹھا ہے، اپنے باپ کو راضی تو کر لے۔ کہتے مولانا یہ کیسے پتہ لگایا جائے ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو میں آپ کو لے کر کے چل رہا ہوں، آپ کہیں اور مت جاؤ، اپنے گھر میں آؤ، اپنے باپ کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ جاؤ، باپ کے قدم دبانا شروع کرو، باپ کے قدم پکڑ لو، باپ کے قدموں کو دبانا شروع کر دو۔ اگر تمہارا باپ تمہیں دیکھ کر کے مسکرا دے تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، باپ اگر بیٹے کو دیکھ کر کے مسکرا دے تو وہ بیٹا جنتی ہے، جنتی۔ اس لیے کہ میں نہیں کہتا، میرے نبی کہتے ہیں رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور آسان کر دو، جس کا باپ راضی اس کا پروردگار راضی، جس کا باپ ناراض اس سے عرش کا رحمان ناراض ہے۔ آج آدمی ہاتھ میں کٹورا لے کر کے دعا کی بھیک مانگ رہا ہے، کبھی اس مزار پہ، کبھی اس مزار پہ، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس پیر کے قدموں میں پڑا ہے، کبھی اس پیر کے قدموں میں پڑا ہے۔ میں ان کا مخالف نہیں، اگر کوئی سچا پیر ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، دعا لیجیے، دعا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ علامہ اسحاق صاحب ناصر اہل سنت سے آپ دعا لیجیے، اللہ اللہ، اس لیے کہ عالم ہے، اللہ عالم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ علماء ہے، میرے نبی نے فرمایا من اکرمنی، جس نے ان کی عزت کی اس نے میری عزت کی، ان کی عزت بھی کر، ان سے دعائیں بھی لے۔ میں مخالف نہیں ہوں، لیکن کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہاں دعا لینی چاہیے، کہاں کہاں دعائیں لیتے پھر رہے ہو، کہاں کہاں مارے پھر رہے ہو، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کبھی اس پیر کے در، کبھی اس پیر کے قدموں میں، کبھی یہاں جھاڑو، کبھی وہاں جھاڑو، کبھی اس کا بیگ اٹھا کر کے چل رہا ہے، کبھی اس کی جوتی بغل میں لے کر کے پھر رہا ہے۔ نادان تو نے اپنی زندگی کو برباد کر لیا، نادان تو نے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا۔ میں تجھے صحیح راستہ بتاتا ہوں، ایک رات ہو اپنی ماں کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ جا، ماں کے قدموں کو دبانا شروع کر دے، ماں کے قدم ہو تیرے ہو، اپنے ہو ماں کے قدموں سے ٹچ کر دے، اپنے لبوں کو ماں کے قدموں سے لگا دے، اس لیے کہ تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب تیرے ہو ماں کے قدموں سے لگے ہوئے، ماں کی آنکھ کھلے تو تو دامن پیدا کر کے کہنا ماں، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کبھی یہاں، کبھی وہاں، بڑی دعائیں دی ہے، بڑی جوتیاں سیدھی کی ہے، بڑے کپڑے دھوئے ہیں، بڑی جھاڑویں لگائی ہے، کچھ نہ ملا، سب سے زیادہ تو میری خدمت کی تو مستحق ہے۔ ماں میں غلط راستے پہ تھا، ماں مجھے معاف کر دے، میں تیری خدمت کرنے تیار ہوں، ماں میں تیرے قدموں میں جان نچھاور کرنے تیار ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، تیری ماں ہاتھ اٹھا کر کے جب دعا کرے گی، ماں کے اونٹے ہاتھ نیچے پات میں آئیں گے، تیری قسمت کا سویرا پہلے ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت والدین، سرکار کی آمد، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، خواجہ کا ہندوستان، مناظر اہل سنت، علامہ مفتی صاحب قبلہ، علامہ ناظم رضا منظری صاحب قبلہ۔ حاضر ہے آپ کا ہمارے مہمان خصوصی مکھیہ اتھیتی کون ہے؟ حضرت علامہ مفتی اسحاق ہے کہ نہیں؟ ایک نام مجھے یاد آ گیا حضرت کے نام سے، حضرت شیخ ابو اسحاق، اللہ شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ محدث ہے۔ جب کلاس میں پہنچے نا بچوں کو پڑھانے، طلباء نے سوال کیا حضور خواب دیکھا تھا رات، اس کی تعبیر بتا دے۔ دو تھی، آپ نے فرمایا پہلے تو بتا تو نے کیا دیکھا؟ تو شاگرد بولا حضور رات میں سویا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی داڑھی سے نا ہیرے اور موتی لگے ہیں اور نور نکل رہا ہے آپ کی داڑھی سے۔ دوسرا بولا حضور یہی میں نے دیکھا جو اس نے دیکھا۔ آپ رونے لگے۔ کلاس میں بیٹھے بیٹھے
رونے لگے۔ شیخ ابو اسحاق محدث ہیں، اللہ اللہ آنسو بہا رہے ہیں، داڑھی بھیگ گئی، دامن آنسو سے تر ہو گیا۔ شاگرد بولے حضور معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کو رلا دیا، ہم نے تو خواب کی تعبیر معلوم کی تھی، آپ کو اتنی بڑی تکلیف ہوئی۔ فرمایا شاگردو خواب کی تعبیر ہی تو مجھے رلا رہی ہے۔ اللہ اکبر کا حضور تعبیر کیا ہے؟ بولے تعبیر تو پوری ہو گئی۔ کہا حضور بتائیے ہمیں کیسے پتا چلے؟ کہا خواب کی تعبیر یہ ہے، رات بعد نماز عشاء کی نماز ادا کر کے میں اپنے گھر گیا تھا، میری قسمت کا ستارہ چمکا، اللہ اللہ میں اپنی ماں کے قدموں میں پہنچا، میری ماں اللہ اکبر محو استراحت ہو چکی ہے، میری ماں سو گئی ہے، آغوش نیند میں جا چکی ہے، میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے اپنی ماں کے قدموں کو دبانا شروع کر دیا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آج تو نوجوان ڈرتا ہے کہیں ہوم منسٹر نہ دیکھ لے، اگر ماں کے پاس بیٹھوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گی، اگر ماں کے قدم پکڑوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گی، زمانہ چھوٹے ماں باپ چھوٹ جائے، یہ نہ چھوٹے ماں باپ ناراض ہو جائے، میڈم ناراض نہ ہو، ہوم منسٹر ناراض نہ ہو۔ ارے نادان تجھے کس نے بہکا دیا؟ ایک بیوی چھوٹے گی دوسری مل جائے گی، ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ زور سے سبحان اللہ، ماں باپ دوبارہ نہیں ملیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شیخ ابو اسحاق رحمۃ اللہ، میری تقریر کا یہ مطلب نہ چھوڑ دیو، ہاں مطلب کہنے کا ان کو سمجھاؤ، ڈیل کرو، تم مرد ہو ڈیل کرو، اور جب نہ مانے تو ماں باپ کی محبت میں چھوڑنا بھی چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کرو، جب تم سے کہیں یہ کہیں کہ یا تو اپنی ماں کے ساتھ رہو یا میرے ساتھ رہو، یا تو اپنے باپ کے ساتھ رہو یا میرے ساتھ رہو، تو تم یہ کہہ دو دوسرا نکاح کروں، اتنی دھمکی کافی ہے، سدھر جائے گی، دوسرا نکاح مت کرو، جہاں تم رہو گے وہی میں رہوں گی، جن کی تم خدمت کرو گے تم سے پہلے میں کروں گی، وہی مان جائے گی، لیکن تم تو چاہتے ہی نہیں ہو نا ماں باپ کی خدمت کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شیخ ابو اسحاق بولے میری قسمت کا ستارہ چمکا، میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے اپنی ماں کے قدموں کو دبانا شروع کیا، دوران عمل میں نے اپنی ماں کے قلبوں سے ٹچ کر دیا، اپنی ماں کے قدموں میں لگا دیا، اور جب میں ماں کے قدموں کو چومتا تھا میری داڑھی ماں کے قدموں سے لگ جاتی تھی، میرے ہاتھ ماں کے قدم پر لگتے تھے تو داڑھی بھی لگ رہی تھی، داڑھی میری ماں کے قدموں سے ٹچ ہو رہی تھی۔ فرمایا شاگردو جو داڑھی ماں کے قدموں سے ٹچ ہو جائے اس سے ہیرے موتی نہ لگے تو کیا لگے گا، اس سے نور نہ نکلے گا تو کیا نکلے گا۔ قدر کرو ماں باپ کی۔ آج کچھ لوگ میں نے دیکھے عمرہ کرنے جا رہے ہیں لیکن ماں باپ کو رلا کر کے جا رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، ماں راضی نہیں ہے، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، اللہ اکبر۔ تو ایسا آدمی نا جو ماں باپ جس کے ناراض ہے وہ 5 عمرے بھی کر لے نا، 10 عمرے بھی کر لے، تو دیکھو میں تمہیں دونوں کوالٹی بتا رہی ہوں، ایک تو وہ ہے جو بوڑھے ماں باپ کی دعا لے کے عمرہ کرنے جا رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو ہر سال جاتا ہے، ہر مہینے جاتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے جاتا ہے۔ دونوں میں فرق سنو، میری بات ختم۔ مولانا آصف صاحب سے بلا، ایک وہ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جا رہا ہے، اور ایک وہ شاعر اہل سنت تقی صاحب توجہ ہے، ایک وہ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر کے جا رہا ہے۔ دونوں میں فرق سن لو، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے عمرہ کرنے گیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر 325 کلومیٹر کی دوری کو طے کر کے غالباً 325 کلومیٹر دوری کو طے کر کے جب مدینہ میں چلا آیا، روضہ رسول پہ آیا، گنبد خضرا دیکھا، سنہری جالیوں کو دیکھا، سبز جالیوں کو دیکھا، روضہ رسول پہ پہنچا ہے، لیکن ماں باپ اس کے ناراض ہے، نبی کے روضے پہ پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، ایک وہ بندہ چلا ہے جو ماں باپ کی دعائیں لے کر کے چلا ہے، یہ بھی کعبے کا طواف کر کے مکہ کی حاضری کر کے مدینہ پہنچا، یہ بھی نبی کے روضے پہ پہنچا، وہ بھی نبی کے روضے پہ پہنچا، دونوں کھڑے ہیں نبی کے روضے پہ، ماں باپ کا نافرمان بھی کھڑا ہے، روضہ مصطفیٰ پہ ماں باپ کا فرما بردار بھی کھڑا ہے، روضہ مصطفیٰ پہ۔ دونوں میں فرق سمجھ لو، بات ختم کر لو۔ جو نوجوان ماں باپ کو ناراض کر کے رسول اللہ کے روضے پہ کھڑا ہے نا، تو وہ رسول پاک کے در تک پہنچا ہے، نبی کے قیام تک پہنچا
پہنچا ہے، اور جو اپنے دامن میں ماں باپ کی دعائیں لے کر کے روضہ مصطفیٰ پہ پہنچا ہے، وہ در نبی تک بھی پہنچا ہے اور دل نبی تک بھی پہنچا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک نہ پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ دل نبی تک جانا ہے تو پہلے ماں باپ کا دل تو لے لے، پہلے ماں باپ کا دل خوش کر لے، پہلے ماں باپ کی دعائیں لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو نہ جھڑکو نہ اف کہو، ان کی خدمت کرو، اور جب رب کی بارگاہ میں جاؤ نا تو ایسے کہو اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما، جیسے بچپن میں میرے ماں باپ نے، میرے والدین نے مجھ پر رحم کرم فرمایا ہے۔ دوران گفتگو جو بھی اغلاط واقع ہو گئے اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف فرمائے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ۔